الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. 18 ہو گیا. یہ رن کرتا ہے اس طریقے سے. ایک پکڑا تو دوسرا گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو گزشتہ باتیں چل رہی تھی کہ ہمیں نیکیاں تو ہم کر رہے ہوئے، لیکن کیا نیکیوں کا نور ہمارے پاس جمع ہے یا نہیں؟ اور نیکیوں کا نور جمع ہوا اس کی علامت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. ایک یہ کہ 10 سال سے ہم عمل کر رہے ہیں، 10 سال پہلے جیسے میرے معاملات تھے اور میری عادتیں تھی، 10 سال کے بعد وہی کے وہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال تو ہوئے لیکن نور نہیں ملا. اور میری پچھلی زندگی میں اور ابھی کی زندگی میں اگر فرق ہے، اس کا مطلب اس اعمال میں وہ نور آیا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن میری زندگی میں فرق ہے. تو یہ دیکھتے رہنا چاہیے، اس لیے محاسبہ کرنا چاہیے اپنے نیکیوں کا. اس کے بارے میں کل بات تفصیل سے ہو چکی ہے. ابھی رمضان مبارک کے اندر چند اعمال کرنے ہیں. یہ تو ساری تقوی کے بارے میں بتائی گئی کہ تقوی کیا ہے، تقوی کیسے آئے گا، تقوی لانے کے لیے کیا کیا چیز پر محنت کرنی پڑتی ہے، وہ سب تقوی کے بارے میں بتایا. اب یہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں. کوئی بڑے بڑے زیادہ اعمال کرنے نہیں ہیں، جو اعمال بتائے جاتے ہیں انشاءاللہ ان اعمالوں کو کریں گے تو ہمیں تقوی بھی ملے گا، برکتیں ملے گی اور رحمتوں کی بارش ملے گی. اب مختصر طور پر ان اعمال کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے جن کا اس مبارک مہینے میں خصوصی اہتمام ہونا چاہیے. نمبر ایک تو پورے ذوق اور شوق سے روزے اور تراویح کا اہتمام کیا جائے. یہ اہم ہے. روزے اور تراویح کا، بہت سے لوگ تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، روزے کا اہتمام تو کر لیتے، تراویح کا نہیں، دونوں کا اہتمام کیا. کیوں؟ کہ ان عبادات کا حکم ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے. ان عبادات کا حکم ہمارے فائدے کے لیے دیا گیا ہے. اگر یہ عبادت مشروع نہ کی جاتی تو یہ مبارک اوقات غفلت میں گزر جاتی. تم اگر تراویح نہیں پڑھو گے تو وہ وقت کہاں گزرے گا بتاؤ؟ باتوں میں جائے گا، گناہوں میں جائے گا. اس سے اچھا ہے کہ تھوڑا سا نفس کو مار کر عشاء کی نماز پڑھ کر تراویح جو ہو رہی تراویح کو مکمل پڑھ کر باہر نکلے. جتنے درس سننے والے ہیں وہ چاہیے کہ نیت کر لے کہ اس رمضان کی ہم ایک بھی تراویح نہیں چھوڑیں گے. اگر پچھلے رمضانوں میں پڑھی ہے تو الحمدللہ، اور پچھلے رمضانوں میں اگر کچھ تراویح پڑھی کچھ چھوٹی ہے تو اس رمضان میں نیت کرے کہ ہم اس رمضان میں ایک بھی تراویح ہمیں نہیں چھوڑیں گے، اور وہ بھی 20 رکعات مکمل پڑھیں گے. جی اس کا اہتمام کر لیں، اس کی نیتیں بھی کر لیں. روزے تو الحمدللہ سب رکھتے ہی ہے ماحول کی وجہ سے، تراویح میں تھوڑی سی غفلت ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے غفلت اور گناہوں میں جائے گا تو رمضان مبارک کے فائدے ہمیں نہیں ملیں گے. تو نمبر ایک، پورے ذوق اور شوق سے روزے اور تراویح کا اہتمام کرنا ہے. نمبر دو، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے. ہاں کوشش کریں اس کا، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے. اگر کوئی کاروباری یا دکان پر ہمیں چھٹی نہیں مل رہی تو اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر جماعت کا چھوڑنا
तकबीर उला, सफ़े उला का छोड़ना ये गलत। उमूमन ये देखा गया है कि घरों में इफ्तारी की वजह से, उमूमन ये देखा गया है कि घरों में इफ्तारी की वजह से मस्जिद की जमात से या कम से कम तकबीर उला से महरूमी हो जाती। घरों में इफ्तारी करते हैं तो क्या होता है कि जाते जाते तकबीर उला चली जाती है। हमें चाहिए कि इफ्तारी का सामान मस्जिद में लेके गए, हम मस्जिद में जाए, चाहे खजूरी किलो, वहीं पर इफ्तारी करके नमाज पढ़कर फिर करता, तो तकबीर उला भी हमें मिल जाएगी। इससे बचने की पूरी कोशिश की जाए। तो आमतौर पर मगरिब की तकबीर उला और कितनों की तो रकाते भी और बहुत सौ की जमातें भी छूट जाती। तो इसलिए हम इसका एहतिमाम रखें। तो नंबर 1 रोजा और तरावी का, नंबर 2 जमात के साथ तकबीर उला के साथ नमाज का एहतिमाम हो, नंबर 3 कलमे तैयबा, दुरूद शरीफ, तौबा इस्तगफार और खास तौर पर दुआओं का एहतिमाम किया जाए। एक दुआ है हदीस की किताबों में, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। ये है, इसमें कलमा भी आ गया और तौबा इस्तगफार भी आ गया। वैसे मैंने आपको बताया था जब तौबा के कलिमात पढ़ाए थे कि हमें सुबह शाम की दुरूद शरीफ और इस्तगफार का एहतिमाम करना है और मुराकबा का भी एहतिमाम करना है। तो ये भी हम रमजान में इसका एहतिमाम करें। उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी दुआएं हैं, उसका भी एहतिमाम करें। तो बहुत सारे लोग मुराकबा को तो ले लिया है लेकिन उसकी कारगुजारी नहीं सुनाते कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खामोशी है सब जगह से। तो बताते रहो, इस खामोशी को तोड़ना पड़ेगा जब जाके हमें फायदा होगा। तो तीसरा काम क्या है? यह है कलमा तैयबा पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, तौबा इस्तगफार और दुआओं का एहतिमाम करना। तो इसके अंदर सब चीजें जमा हो जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार, ये दुआ होगी। अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार दुआ होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा हो गया, अस्तगफिरुल्लाह तौबा होगी, समझे ना? तौबा इस्तगफार होगी। तो ये चीजें इस दुआ के अंदर सब आ जाता है। इस दुआ का खूब एहतिमाम करे चलते फिरते। ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। फजाइल रमजान में ये मिल जाएगी दुआ, उसको हम लिख लें, उसको याद करें और उसको पढ़ते रहें। ये छोटी सी दुआ चलते फिरते भी उसका तर्जमा भी उसमें पढ़ ले, तो उसका ध्यान रखते हुए इंशाल्लाह। तीसरा काम। चौथा काम तिलावत कलाम पाक का खुसूसी एहतिमाम किया जाए, देख कर भी और नवाफिल में भी। जिसको थोड़ा बहुत याद है हिफ्ज, तो नवाफिल में भी कुरान पढ़े। नमाज की हालत में खड़े होकर कुरान करीम पढ़ने से 1 अरब पर 100 नेकियां और बैठकर पढ़ने से 1 अरब पर 50 नेकियां मिलती है जी। और रमजान मुबारक में तो और नेकियां बढ़ जाती है। तो यह है कि जो हाफिज है वो तो देखकर भी पढ़ेंगे, हिफ्ज भी पढ़ेंगे और नवाफिल में भी पढ़ेंगे। लेकिन जो सिर्फ पढ़कर देखकर ही जानते हैं और कुछ सूरा उनकी हिफ्ज है, तो उनको चाहिए कि जो हिफ्ज है उसको नवाफिल में पढ़े और बाकी देख पर कुरान। देखो, कुरान का एहतिमाम हमें करना है। हमने पूरे साल अगर कुरान खत्म नहीं किया है तो कम से कम रमजान में नियत करे कि एक कुरान तो जरूर खत्म करना। और जिनका यह एहतिमाम है कि हर महीना कुरान खत्म होता है, तो वो रोजाना एक पारा पाबंदी से पढ़ते हैं, तो उनको चाहिए कि इस रमजान मुबारक में कम से कम 3 कुरान पढ़ लो, यानी 3 कुरान खत्म करे तो रमजान की इबादत और गैर रमजान की इबादत में फर्क पड़ जाए। और जो बिल्कुल कुरान शरीफ पढ़ना नहीं जानते हैं या वो गलत पढ़ते हैं या अटक अटक कर पढ़ते हैं, तो वो भी रमजान में सही पढ़ते हैं लेकिन अटक अटक कर पढ़ते हैं, तो उनको भी चाहिए कि रमजान में भी पढ़े, चाहे पूरा पारा न हो सके तो पाव पारा पढ़े और उसको रमजान के बाद भी चलते रहे यहां तक कि वो खत्म हो जाए कुरान। और जो बिल्कुल नहीं जानते कुरान पढ़ना, तो वो क्या करे? उनको चाहिए कि उतनी देर कुरान को सीखे रमजान मुबारक में, किसी के पास सीखने में वक्त लगाए, तो कुरान के एक एक हरफ सीखेंगे, उससे बड़ा फायदा हो। तो ये है
चौथे नंबर पर कुरान की तिलावत करना। पांचवें नंबर पर ये सब करने के अहकाम आए थे। रोजा और तरावी नंबर 1। नंबर 2 तकबीर उला जमात के साथ नमाज का पढ़ना। नंबर 3 कलमा तैयबा दुरूद शरीफ इस्तगफार और दुआओं का एहतिमाम करना। नंबर 4 तिलावत कलाम पाक का एहतिमाम करना। ये 4 चीजें तो करने की थी। पांचवें नंबर पर छोड़ने की चीजें क्या है? रोजी की हालत में तमाम गुनाहों से खास तौर पर और झूठ से मुकम्मल परहेज किया जाए। ये छोड़ने की चीज है जिससे तकवा मिले, समझे? तमाम गुनाहों से। पांचवें नंबर पर रोजे की हालत में तमाम गुनाहों से और खास तौर पर झूठ से मुकम्मल परहेज किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स झूठ और उस पर अमल से बाज ना आए तो अल्लाह ताला को उसके भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जी, भूखे रहने की कोई जरूरत नहीं, यानी उसके अलावा, भूखे के अलावा और कुछ नहीं मिलता उसको अगर झूठ बोलता रहा रोजे की हालत में। और नंबर 6 देखो, ये सब बचने की है। नजर की हिफाजत करना, जबान की हिफाजत करना और हत्ता के दिल दिमाग के गुनाहों से भी अपने रोजे को महफूज रखना, यानी दिल और दिमाग की भी हिफाजत। नजर की हिफाजत करना, जबान की हिफाजत करना और दिल और दिमाग की भी हिफाजत करना। किस चीज से? गुनाहों से। नजर की हिफाजत, बदनजरी से गुनाह हो गया। जबान की हिफाजत, गिबत, किसी को बुरा कलमा बोल दिया, जबान की तकलीफ। और दिल और दिमाग के, दिमाग में किसी के बारे में बुरा ख्याल जमाया। तो ये सब है ना, बचना है। छठे नंबर पर तो समझ में, जिस तरह खाने पीने से हमने रोजा रखा है ना, कि रोजे में क्या क्या छोड़ा? खाना पीना छोड़ दिया। इसी तरह हमें रोजे में गुनाहों को भी छोड़ना है। गुनाह से भी रोजा रखा जाए। गुनाह का रोजा क्या है? कि गुनाहों को छोड़ दे, तो ये रोजा हो गया कि हमने गुनाह को छोड़ दिया। हम्म, तो इसलिए गुनाहों से भी रोजा रखा जाए कि गुनाह नहीं करेंगे। अलबत्ता खाने पीने का रोजा इफ्तारी के बाद हलाल हो जाता है। देखो, जो रोजा हमने खाने पीने से रुके हैं वो तो इफ्तारी के वक्त में वो ममनू खत्म हो गया, फरमाया अब खाओ पियो। लेकिन गुनाह से जो शरीयत ने रोका है तो फरमाया उसका तो इफ्तारी है ही नहीं, उसकी इफ्तारी मौत के बाद। कहीं नहीं आएगा कि अब गुनाह कर लो। खाने पीने में तो शरीयत ने रोका था कि इतने बजे रुक जाओ और इतने बजे खा लो, लेकिन शरीयत ने गुनाहों से रोकने का जो कहा है उसके लिए इफ्तारी नहीं है, याद रखना। वो तो मौत के बाद फिर खत्म, उसका रोजा खत्म गुनाह का। फरमा उसके बाद जो चाहे करो, उसके बाद कोई गुनाह है ही नहीं। जो करोगे सब हलाल होगा, वहां कोई हराम नहीं। तो इसलिए फरमाया रोजा इफ्तारी के बाद तो हलाल हो जाता, जबकि गुनाह इफ्तारी के बाद भी हलाल नहीं होता। तो रात में भी गुनाह से बचना है, दिन में भी गुनाह से बचना है। न रमजान में न गैर रमजान में हलाल नहीं होता। लिहाजा जब हम वक्ती और आरजी हराम को हुक्म खुदाबंदी की वजह से छोड़ देते हैं तो रोजे ने हमें एक सबक सिखाया है कि अल्लाह का हुक्म हुआ तो खाना पीना तुम्हारे लिए हलाल था, लेकिन हुक्म की वजह से तुमने छोड़ दिया है। और जब हुक्म हुआ कि खा लो, अब उस वक्त तुम खा रहे हैं, तो इस रोजे ने हमें सबक दिया है कि मेरे हुक्म की वजह से तुमने खाने पीने को छोड़ दिया है, तो मेरे हुक्म की वजह से गुनाहों को भी छोड़ दो। तो उसमें भी तो मेरा हुक्म है, तुम इसको तो मानते हो, उसको नहीं मानते हो। देखो, रमजान का महीना आया, सब के सब माशाअल्लाह खाने पीने को छोड़कर रोजा रखते हैं, और जहां रमजान गया तो फिर वहीं के वहीं। तो फरमाया रमजान के बाद भी मेरा हुक्म तो वैसा का वैसा ही है। तो जिन चीजों से बचना है उन चीजों से बचने की मश्क अल्लाह ने रमजान में कराई है, कि रमजान में हलाल को छुड़वाया है और हमने छोड़ दिया है, तो पूरे साल नहीं, पूरी जिंदगी अब हराम से बचना है, हराम से बचना है। जी, पूरी जिंदगी हराम से बचना है।
یہ یاد رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چھٹا کام کیا تھا؟ نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل اور دماغ کی حفاظت. ساتواں کام، اس ماہ مبارک میں مغفرت اور رحمت خداوندی کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیوں کہ مولا کریم کار خیر میں اپنے بندوں کی مسابقت دیکھنا پسند کرتے ہیں، اس کا حکم بھی فرما. یعنی اس ماہ مبارک میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنا چاہیے. ہاں بھائی، وہ اگر ایک قرآن ختم کریں گے تو میرے اندر یہ ہو کہ میں دو کروں گا جی. تو ہمیں اس طریقے سے نیکیوں میں مسابقت ہو، ہاں، نمازوں کا اہتمام ہو، تو ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھے. ایسا نہیں کہ ایک دوسرے سے حسد کرے. دیکھو حسد ناجائز ہے، حسد میں بھی ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سمجھے؟ اور اس میں بھی ہم اس سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. حسد میں یہ ہے کہ اس کو گرا کر میں آگے بڑھوں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ تو اپنی جگہ پر رہے اور میں بھی اس سے آگے بڑھوں. اس کے لیے دعا مانگنا، اس کے لیے اپنی کوششوں کو بڑھانا، تو یہ جائز ہے. اس کو کہتے ہیں رشک. کار خیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مسابقت کو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو پسند فرماتے ہیں. نمبر 8، بازار اور گھریلو کاموں سے جس قدر جلدی ممکن ہو سکے فراغت حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ اوقات مسجد کے لیے یا ماں بہنیں اپنے گھروں کے لیے فارغ کر لینا چاہیے. یعنی رمضان مبارک کے مہینے میں ضرورت سے اگر کچھ گئے بھی ہے باہر تو فوراً فارغ ہو کر آ جائے. اور اس سے پہلے بتا دیا کہ جو عید کے کپڑے اور عید کے جو سامان لینا ہے وہ تو رمضان سے پہلے ہی لے کر رکھ لو، سلا کر ختم کر دو، تاکہ رمضان میں اس کے بارے میں کوئی چیز دماغ پر نہ رہے. سمجھے؟ تو یہ چیز ہے. تو اس لیے بازار میں نہ جائے رمضان کے اندر. 8ویں چیز. 9ویں چیز کیا ہے؟ رمضان اگر اللہ والوں کی صحبت میں گزارنے کا اہتمام کر لیا جائے تو بہت ہی اچھی چیز ہے. رمضان کا مہینہ اگر اللہ والوں کی صحبت میں گزارنے کا اہتمام مل جائے اور موقع مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. الحمدللہ اس مرتبہ یہ عاجز بھی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں انڈیا میں اعتکاف کر رہا ہے. بہت سے لوگوں کو بتا بھی دیا ہے. الحمدللہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو اس صحبت میں آئیں گے اور جو وہاں بیٹھ کر گزاریں گے، تو یہ ان کے لیے بہت ہی خوش نصیب موقع ہے. کیوں کہ خود بخود ہماری حفاظت ہو جائے گی اگر ہم کسی کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیکیوں نیک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو بہت فائدہ ہو. اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں جو سننے والے ہیں، اگر ان کو پتہ نہ ہو تو ابھی پتہ چل گیا، ان کو بھی اگر آنا ہو تو پہلے میرے سے تعلق قائم کرے، کون ہے کیا ہے بتاوے اپنا تعارف، اس کے بعد اجازت لے، اور اجازت کے بعد ان کو اگر اجازت مل گئی، کیونکہ ہمیں بھیڑ جمع نہیں کرنی کہ بہت سارے لوگ ہو جائیں، یہ کوئی برکت کے لیے نہیں، یہ وہاں علاج ہوگا، یہ اصلاح کے لیے ہے، علاج کے لیے ہے. ہم روحانی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے جمع ہو رہے. ہاں، تو وہ ایک ہسپتال کی طرح ہوگا. تو اس کے لیے چاہیے کہ جتنے سننے والے ہیں وہ سب کے سب جو مرد ہے وہ آ کر وہاں ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مستورات ہے وہ اپنے گھروں میں رمضان میں بھی پروگرام ہوں گے، خاص کر کے آخری عشرے میں وہ اپنے گھروں میں بھی اہتمام کے ساتھ ان پروگرام میں شریک رہے، بہت نفع ہو. تو 9واں کیا ہے کہ اگر رمضان، پورا رمضان اگر اللہ والوں کی صحبت میں مل جائے تو بہت اچھا، نہیں تو کم سے کم آخری عشرہ اپنے سارے کام کاج سے فارغ ہو جائے، چھٹیاں لے لے. ممکن ہو 10 دن کی چھٹیاں کوئی مشکل نہیں ہوتی، مل جاتی ہے، تو انسان اس میں اہتمام سے آئے عمل کرنا. تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اگر کسی اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو تمام باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے. اور نمبر 10 کیا ہے؟ اپنے ملازمین اور اپنے ماتحتوں کے لیے کام میں سہولت کی جائے. اگر ہم
کسی دکان کے مالک ہے، کسی فیکٹری کے مالک ہے، ہمارے گھروں میں جو کوئی کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اگر وہ مسلمان ہے تو ان کے کاموں کے اندر ہم تھوڑا سا کمی کر دیں، تاکہ اس نے بھی، اور وہ بھی اس نے روزہ رکھا ہو تو. اگر روزہ نہیں رکھا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر ہمارا کام کرنے والا، ہمارا ورکر، ہمارے ماتحت میں جو اسٹاف ہے، اگر وہ روزہ دار ہے تو ان کو تھوڑی سی تخفیف دی جائے. مثلا ان کو جو ہم چھٹی دیتے ہیں اس کے سے 1 گھنٹہ پہلے ان کو چھوڑ دیا جائے، یا دوپہر میں 1-2 گھنٹے کے لیے ان کو آرام دیا جائے، یا اس طریقے سے کوئی بھی جو سہولت ہو سکے ہم ان کے لیے کر لیں، تاکہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے، اپنے ملازمین اور ماتحتوں میں کام میں سہولت کی جائے. یہ ہے جبکہ وہ مسلمان ہو، روزے دار ہو. روزہ ہی نہ رکھا ہو تو پھر کچھ نہیں. نمبر 11، اپنے پڑوسیوں نیز غربا مساکین کی خدمت اور دلداری بھی اس ماہ مبارک کا خصوصی عمل. 11 کام کیا کرنا ہے کہ اپنے پڑوسیوں میں، اگر بیچارے کوئی غریب مسکین ہے اور اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے تو ہم ان کے گھروں میں راشن پہنچا دیں. دیکھا کہ ان کے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، اس ضرورت کی چیزیں پہنچا دیا، تو یہ اس طریقے سے کرے. یا ہم نے ان کو کچھ پیسے دے دیے تاکہ رمضان مبارک میں وہ اپنے حساب سے جو ضرورت کی چیزیں خرید کر وہ استعمال کرے. تو اس طریقے سے غربا کا، مساکین کا، اور دوسرے غربا مساکین ہمارے علاقوں میں رہتے ہو، جو جھونپڑوں میں، کچے مکانوں میں رہتے ہیں، جو ذرا پکے مکانوں سے دور ہوتے ہیں، ان کے پاس بھی جا کر ان میں بھی ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کریں. اور حدیث پاک میں ہے کہ اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخاوت بہت بڑھ جاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی اس مہینے میں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے ہم کچھ کریں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے. کہ میرے پاس مثال کے طور پر اگر 100 روپیہ ہے تو اس میں سے 20 روپیہ تو ہم غریبوں کو پر خرچ کر لیں. ایک مثال ہے. تو کچھ نہ کچھ ہم کریں اس حدیث پر کہ میرے نبی خرچ کرتے تھے ماہ مبارک. لیکن وہ نہیں ہے جو ہم آپس میں کرتے ہیں، یہ اس پر اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اصل میں ان غربا کو ڈھونڈ کے دینا، غربا کو ڈھونڈ کے دینا. راستے پر اگر ہمارے یہاں سے کوئی راستہ جا رہا ہے تو وہاں پر ہم کھڑے ہو کے افطاری کرتے. کوئی مسافر ہو جو پیدل چل رہا ہو اور مسلمان ہو، روزے دار ہو، اس کو گھر بلا لیا یا وہیں پر اس کو ہاتھ میں دے دیا، تم راستے میں افطاری کر لینا. تو ایسے ایسے لوگ، وہ زمانہ ایک تھا کہ جس میں مسافر پیدل چلتے تھے، اب تو گاڑیوں میں چلنے والے بن گئے. تو اصل میں ہمیں ایسے ایسے مساکین کو جا کر دینا ہے جو ہمارے اطراف میں ہے لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں. ہم رواجی طریقے سے حدیثیں سنی ہیں تو ہم ایک دوسرے کے گھر میں بھیجوا دیتے، اس کے گھر میں بھیج دیا، اس کے گھر میں ہمارے گھر میں آ گیا. تو یہ تو ایک رواج ہو جاتا ہے. اصل جو ہے وہ ان لوگوں کو پہنچا. بہت سارے لوگ مسجد میں پہنچا دیتے ہیں، وہ بھی نہیں. تو اس لیے اس کے لیے ڈھونڈنا پڑتا ہے. نمبر 12، افطاری میں غریبوں کو شریک کرنا چاہیے، ان کا مالی تعاون بھی کرنا چاہیے. نمبر 13، اس ماہ مبارک میں حصول تقوی، ایمان اور اعمال کی حفاظت، اسلام کی سربلندی اور مدارس دینیا کی حفاظت، مظلوم مسلمانوں کی حمایت و نصرت کی خوب دعائیں کی جائے. نمبر 13 کیا ہے؟ دعا کرنا. اور دعا کس کے لیے؟ ایک تو ہمیں تقوی مل جائے، کامل ایمان مل جائے، اعمال پر پابندی اور اعمال کی حفاظت ہو جائے، اور ہمارے اندر اور پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو جائے، اور جتنے دینی مدارس ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان علماء کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی دین کا کام کر رہے جن شکلوں میں تو ان کی حفاظت فرمائے، اور تمام مظلوم جو مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے. اس کے لیے یہ دعا کریں. تو دعا کے لیے پوائنٹ مل گئے، اپنے لیے اور جو دینی کام کرے ان کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے. جتنا پھر ہو تو مانگنے کی عادت ہوگی تو اللہ سب کھولے. تو یہ چند باتیں ہیں جو رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا اہتمام رکھنا. تو سمجھ میں آ گئی؟ تو دوستو، رمضان المبارک میں پورے 1 مہینے تک ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح سے شام تک روزے کے ممنوعات سے خود کو بچاتے ہیں. روزے کے ممنوعات سے خود کو بچاتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں جائز اور مباح بھی ہوتی. یعنی روزے میں جو چیز منع کی وہ چیزیں جائز ہے،
لیکن ہمیں روک دیا گیا، ہم رک گئے، اور ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان المبارک میں ان سے منع کر دیا تو ہم ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے۔ فرمایا نہیں، اب وہ کھانا حرام ہے، اگرچہ حلال روزی کا کمایا ہوا ہے لیکن اب روزے کی حالت میں حرام ہے۔ اور اپنے اس عمل سے ثابت کرتے ہم کہ ہم اپنے نفس اور خواہشات کے، ہم اپنے نفس اور خواہشات کے نہیں بلکہ اپنے خالق اور مالک کے غلام ہیں۔ ہم روزہ رکھ کر ثابت کرتے ہیں اور ان چیزوں سے بچ کر ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشات کے نہیں، ہم اپنے اس عمل سے کہ ہم خالق اور مالک کے غلام ہیں، جب ہم ثابت کر چکے تو ضروری ہے کہ ہم رمضان مبارک کے بعد بھی اس کے مقصد کو فوت نہ ہونے دیں، رمضان مبارک کے بعد بھی اس کے مقصد کو فوت نہ ہونے دیں اور اپنے اس عمل اور عہد پر پورے سال باقی رہے۔ اللہ، تو سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ رمضان جو ہم گزاریں گے، ماشاءاللہ نیت تو سب نے کی ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ صرف رمضان تک رکھنا ہے، ہماری نیت یہ ہو کہ اب پورا سال کریں گے، جی یہ نیتوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ ان روزوں کے ذریعے ایمان والے متقی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ متقی بن جائے۔ اور ظاہر ہے کہ متقی بننا صرف ایک ماہ کے لیے نہیں، کیا متقی ایک ماہ کے لیے، بلکہ پورے سال اور پوری زندگی کے لیے ہے متقی۔ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ آئندہ سال اسے یہ مبارک مہینہ ملے گا یا نہیں، ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ آئندہ سال یہ مہینہ ملے گا نہ ملے گا۔ اس رمضان مبارک کے مقصد کو ہرگز فوت نہ ہونے دے۔ رمضان مبارک کے بعد نفس و شیطان اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ رمضان مبارک میں حاصل ہونے والی نیکیوں کے انوارات کو ضائع و برباد کرتے۔ ہاں، نفس اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ پوری کوشش کرتے ہیں کہ نیکیوں کے جو انوارات ہیں نا اس کو ضائع و برباد کر دیں، اور روزے کے اصل مقصد تقوی کا سبق بھی، روزوں کے اصل مقصد تقوی کا سبق بھی ہمیں یاد نہ رہے، مگر ہم ہمت اور حوصلے سے کام لیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ جی بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں، تو یاد رکھے کہ ہمیں کیا بتائے کہ پورے سال ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ تو رمضان مبارک میں کیا اعمال کرنے ہیں وہ ساری باتیں آ گئی کہ ان اعمالوں کا اہتمام کریں جس سے ہمیں تقوی ضرور ملے گا، اور یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے لیے، پورے سال کے لیے کیسے گزارنا اس کا اہتمام رکھیں۔